میری ستیلی بیٹی ہمیشہ اپنے گڑیا گھر کو تالا لگا کر رکھتی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ شاید کوئی قیمتی چیز چھپا رہی ہے۔ ایک دن اس کے اسکول جانے کے بعد میں نے وہ گھر توڑا تو اس کے اندر سے گڑیوں کی بجائے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور میرے شوہر کی گمشدہ انگوٹھی۔ جب میرے شوہر وقار صبح سویرے اپنے دفتر چلے جاتے اور اس وسیع و عریض حویلی نما گھر میں صرف میں اور میری سوتیلی بیٹی زویا رہ جاتے تھے، مگر یہ تنہائی عام تنہائی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک انکہی داستان کا خوف اور ایک ایسا بوجھل پن تھا جو میرے دل و دماغ پر ہر وقت سوار رہتا تھا اور مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوتی تھی، خاص طور پر جب میرے قدم غیر ارادی طور پر زویا کے کمرے کی طرف اٹھ جاتے اور میری نظر اس کے کمرے میں کونے میں رکھے اس قدیم اور بھاری بھرکم لکڑی کے گڑیا گھر پر پڑتی تھی جو اپنی ظاہری خوبصورتی اور کاریگری کے باوجود میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب اور وحشت کی علامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس گھر سے جڑی ہوئی پر اسرار باتیں اور زویا کا عجیب و غریب رویہ مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہا تھا، اور مجھے ہر پل یہی لگتا تھا کہ لکڑی کے بند دروازوں اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں کے پیچھے کوئی ایسا خوفناک راز دفن ہے جو اگر باہر آ گیا تو ہماری ہستی بستی زندگیوں کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا اور شاید ہم کبھی بھی دوبارہ پہلے کی طرح نہ جی پائیں۔ لیکن میں اپنی اس سوچ کو وہم اور شک کا نام دے کر جھٹکنے کی ناکام کوشش کرتی تھی، حالانکہ میرا چھٹا مجھ سے چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب میں نے اپنی سہیلی کے والد یعنی وقار سے شادی کی اور اس گھر میں بہو اور ماں بن کر قدم رکھا، جہاں ہر چیز بظاہر پرسکون اور ترتیب میں تھی سوائے زویا کے اس کمرے کے جہاں وہ اپنی گڑیوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی تھی، اور مجھے اس کے کمرے میں جانے کی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن جب بھی میں صفائی یا کسی اور کام کی غرض سے اس گڑیا کے قریب جاتی تو زویا کا چہرہ فک ہو جاتا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور درندگی اتر آتی جو ایک عام اور معصوم نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ فوراً کسی نہ کسی بہانے مجھے وہاں سے ہٹا دیتی یا خود آ کر اس گڑیا گھر کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی، جیسے وہ کسی بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات کے خزانے کی حفاظت کر رہی ہو۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر لکڑی کے اس بے جان اور پرانے گھر میں ایسا کیا تھا جسے وہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی، اور سب سے زیادہ عجیب اور کھٹکنے والی بات وہ تالا تھی جو ہر وقت اس گڑیا گھر کے ننھے سے دروازے پر لٹکا رہتا تھا، ایک پیتل کا پرانا بھاری اور زنگ آلود تالا جس کی بناوٹ ہی خوفناک تھی، اور اس کی چابی زویا نے ایک کالے اور میلے دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں پہن رکھی تھی، اور وہ سوتے جاگتے نہاتے دھوتے حتیٰ کہ کپڑے بدلتے وقت بھی کبھی بھی اس چابی کو اپنے وجود سے الگ نہیں کرتی تھی، جیسے اس کی سانسوں اور اس کی زندگی کی دوڑ اس دھاتی چابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں نے ہنسی مذاق میں اس سے کہا تھا کہ زویا بیٹی لاؤ مجھے بھی دکھاؤ تمہاری گڑیوں کا یہ محل اندر سے کیسا ہے اور تم نے اسے ایسے کیوں قید کر رکھا ہے۔ اس نے جس طرح پلٹ کر مجھے گھور کر دیکھا تھا، اس پل کے لیے میرا خون رگوں میں جم گیا تھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کی نگاہوں میں بیٹیوں والی محبت، اپنائیت یا شرم نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سرد مہری اجنبیت اور نفرت تھی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں اس لڑکی کو واقعی جانتی ہوں جسے میں نے بچپن میں اپنی گود میں کھلایا تھا اور جو میری بہترین سہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ اب میری بیٹی بھی بن چکی تھی،
مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ انسان کتنا بدل جاتا ہے اور اس کے اندر کا انسان کیسے مر جاتا ہے، یہ مجھے زویا کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ زویا جو کبھی ہنستی مسکراتی اور چڑیوں کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب ایک گہری اور پر اسرار خاموشی کی چادر اوڑے رہتی تھی، اور اس کی ساری توجہ اور محبت صرف اور صرف اس گڑیا گھر پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اور کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر جب میں پیاس کی شدت سے پانی پینے کے لیے اٹھتی اور اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو مجھے اندر سے سرگوشیوں اور خسر پھسر کی آوازیں سنائی دیتیں، جیسے کوئی بہت دھیمی اور رازدارانہ آواز میں کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ اور جب میں کان لگا کر اور سانس روک کر سنتی تو مجھے زویا کی آواز صاف پہچانی جاتی، مگر وہ کس سے باتیں کر رہی ہوتی تھی یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا، کیونکہ کمرے میں اس کے اور ان بے جان گڑیوں کے سوا کوئی ذی روح نہیں ہوتا تھا، اور یہ خیال ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا کہ وہ ان بے جان چیزوں سے زندہ انسانوں کی طرح مخاطب ہوتی تھی۔ اور جب میں نے وقار سے ڈرتے ڈرتے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اسے زویا کی تنہائی اور بچپن میں ماں کے سائے سے محرومی کا نام دے کر ہنس کر ٹال دیا، اور کہا کہ بچیاں اکثر اپنی گڑیوں سے باتیں کرتی ہیں اور اپنی دنیا بساتی ہیں، اس میں پریشانی یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر میرا دل کسی صورت نہیں مانتا تھا، کیونکہ گڑیوں سے کھیلنا اور باتیں کرنا ایک الگ بات ہے، اور گڑیوں کے گھر کے لوہے کا مضبوط تالا لگا کر رکھنا اور اس کی چابی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا ایک بالکل مختلف اور تشویشناک بات ہے، جو کسی ذہنی فطور کی طرح اشارہ کرتی تھی۔ اور پھر وہ بو، وہ عجیب سی متلی اور متلی کر دینے والی بو جو کبھی کبھی اس کمرے سے جھونکوں کی صورت میں آتی تھی، جسے چھپانے کے لیے زویا وہاں ڈھیر سارا تیز گلاب کی خوشبو والا عطر یا اسپرے چھڑک دیتی تھی، مگر تیز گلاب کی خوشبو کے پیچھے بھی وہ بساند اور سڑان محسوس ہوتی تھی جو کسی مرے ہوئے جانور یا گلتی ہوئی گوشت کی چیز کی ہوتی ہے۔ اور یہ بو میرے دماغ میں بس گئی تھی، اور مجھے ہر کھانے اور ہر چیز میں سے وہی بو محسوس ہوتی تھی۔ اور جب میں اس بو کے بارے میں پوچھتی تو زویا بڑی معصومیت اور عیاری سے کہہ دیتی کہ شاید کوئی چوہا مر گیا ہوگا یا پھر باہر نالی کی بو کھڑکی سے آ رہی ہے، مگر میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بو باہر سے نہیں بلکہ اس کمرے کے اندر سے، اور خاص طور پر اس بند گڑیا گھر کے اندر سے آ رہی ہے، کیونکہ بو کا مرکز وہی کونا تھا۔ اور آج صبح تو برداشت کی حد ہو گئی تھی، جب میں زویا کے کمرے میں اس کے دھلے ہوئے کپڑے استری کر کے رکھنے گئی تو وہ غسل خانے میں تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور میری نظر فوراً گڑیا گھر پر گئی جس کا تالا شاید زویا کی جلد بازی یا غلطی سے کھلا رہ گیا تھا یا ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا، اور میرے اندر کا تجسس اور شک پوری طاقت سے جاگ اٹھا، اور میں بے اختیار مقناطیس کی طرح اس کی طرف بڑھی، اور ابھی میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس ننھے دروازے کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے زویا کی ایک فلک شگاف چیخ سنائی دی، اور میں نے ڈر کر مڑ کر دیکھا تو وہ گیلے بالوں اور بھیگے ہوئے لباس کے ساتھ غسل خانے کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اتنا خوف، غصہ اور جنون تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے میں نے اس کی روح پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اور اس نے چیتے کی طرح چھپٹ کر مجھ سے پہلے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور تالا لگا کر چابی اپنی مٹھی میں اتنی زور سے بھینچ لی کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے، اور سانس پھولی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کریں،
میری رازداری کا خیال رکھا کریں۔ اور اس کا لہجہ اتنا سخت، زہریلا اور اجنبی تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل دکھ سے بھر گیا، اور میں چپ چاپ سر جھکا کر وہاں سے باہر نکل آئی۔ لیکن اس واقعے نے میرے شک کو یقین کامل میں بدل دیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور شاید بہت زیادہ کالا ہے، کیونکہ زویا کا رد عمل کسی بھی طرح معمولی یا نارمل نہیں تھا۔ یہ ایک چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تھی۔ اور اب جب کہ زویا اپنے تعلیمی ادارے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور وقار پہلے ہی جا چکے تھے، تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر اس گڑیا گھر میں ایسا کیا چھپا ہے جو زویا ہم سب سے اپنی جان پر کھیل کر بچا کر رکھتی ہے، اور کہیں اس کا تعلق میرے ضمیر سے تو نہیں، کیونکہ میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں بار بار احسن کا خیال آ رہا تھا، میرا پہلا شوہر اور پیار جو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا، اور جس کا غم آج بھی میرے سینے میں ایک تیز دھار کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ احسن زویا کو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح بہت پیار کرتا تھا، اور زویا بھی احسن کے بہت قریب تھی اور اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ مگر احسن کے غائب ہونے کے بعد زویا کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے رونا دھونا نہیں مچایا تھا، بلکہ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ان سب باتوں کا آپس میں کوئی گہرا تعلق تو نہیں، اور اسی ادھیڑ بن اور کشمکش میں نے زویا کو ناشتہ دیا جو اس نے عجلت میں کیا، اور میری طرف دیکھے بغیر اپنی گردن میں لٹکی ہوئی منحوس چابی کو قمیض کے اندر چھپاتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ اور جیسے ہی بیرونی دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز آئی، گھر میں دوبارہ وہی منحوس اور کانٹے والی خاموشی چھا گئی۔ مگر آج یہ خاموشی مجھے ڈرا نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے ایک نادر موقع دے رہی تھی، اور میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور میں نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور اپنے لرزتے قدم زویا کے کمرے کی طرف بڑھا دیے، جہاں وہ منحوس گڑیا گھر میری منتظر تھا۔ اور مجھے معلوم تھا کہ آج یا تو میرا وہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یا پھر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، کیونکہ شک کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور اب عمارت کا گرنا یا بچنا اس تالے کے ٹوٹنے پر منحصر تھا۔ اور میں باورچی خانے سے گوشت کوٹنے والی بھاری ہتھوڑی اٹھا لائی تھی، جس کا وزنی اور ٹھنڈا لوہا میرے ہاتھ میں ایک عجیب سی طاقت اور جھرجھری کا احساس دلا رہا تھا، اور میں دبے پاؤں چوروں کی طرح زویا کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں گلاب کی مصنوعی اور تیز خوشبو کے باوجود وہی پرانی مردہ اور گھٹن زدہ بو موجود تھی جو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، اور میرا معدہ الٹ رہا تھا، اور گڑیا گھر بالکل سامنے رکھا تھا، خاموش، ساکت اور پراسرار، جیسے مجھے چیلنج کر رہا ہو کہ ہمت ہے تو میرا راز جان کر دکھاؤ۔ اور اس کا پیتل کا تالا کھڑکی سے آنے والی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، اور میں اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اور میری نظریں اس تالے پر جمی ہوئی تھیں، اور میرے کانوں میں دیوار گھڑی کی ٹک ٹک اور اپنے دل کی دھڑکن ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ یا جرم کرنے جا رہی ہوں، اور میں زویا کا بھروسہ توڑ رہی ہوں۔ مگر سچ جاننے کی تڑپ ہر خوف اور اخلاقی قدر پر حاوی تھی، اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہتھوڑی کو مضبوطی سے تھاما، اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا، اور سوچا کہ اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ بے یقینی اور شک کی کیفیت موت سے بدتر ہے،
اور مجھے جاننا ہے کہ وہ میری ہنستی مسکراتی اور معصوم زویا کہاں کھو گئی ہے، اور یہ کون سی زویا ہے جو اس گھر میں میرے ساتھ سائے کی طرح رہ رہی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اس نے اس لکڑی کے ڈبے میں قید کر رکھی ہے؟ کیا وہ کوئی چوری کیے ہوئے زیورات ہیں، یا کسی کا پرانا خط، یا پھر کچھ اور جو میری سوچ اور گمان سے بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک ہے؟ اور اسی کشمکش میں، خوف و ہراس کے عالم میں نے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور ہتھوڑی ہوا میں بلند کی تاکہ اس تالے پر وار کر سکوں اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر سکوں جو ہماری خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وقت تھمسا گیا تھا اور کائنات کی ہر چیز ساکت ہو گئی تھی سوائے میری تیز چلتی ہوئی سانسوں کے اور اس جنون کے جو مجھ پر طاری تھا۔ اور یہ دروازہ کھلے گا آج اور سچ کا سامنا ہوگا۔ فضا میں معلق وہ لوہے کا بھاری ہتھوڑی نما اوزار میرے ہاتھ کی گرفت میں لرز رہا تھا، اور یہ لرزہ میرے کمزور پڑتے ہوئے اعصاب کا تھا یا میرے اندر ابلتے ہوئے خوف کا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت میں اپنے ہی گھر میں ایک چور کی طرح اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے پر پچھتا بھی رہی تھی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین بھی تھی، اور میرے سامنے موجود وہ لکڑی کا قدیم گھر خاموش تماشائی کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کیا کرنے والی ہوں، اور وہ مجھے خاموشی سے یہ تنبیہ کر رہا ہو کہ باز آ جاؤ، ورنہ جو کچھ تم دیکھو گی اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ لیکن تجسس کا ناگ میرے سینے میں خون پھیلائے بیٹھا تھا جو مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور کمرے میں چھائی ہوئی وہ مخصوص بو جو گلاب کے عطر اور کسی نامعلوم سڑ اندر کا ایک عجیب اور متلی امیز امتزاج تھا، اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس گڑیا گھر کے قریب ہوئی تھی، وہ بو میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چھوٹے سے گھر کی دیواریں سانس لے رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی زندہ حقیقت قید ہے جو باہر آنے کے لیے تڑپ رہی ہے، یا شاید مجھے اندر بلانے کے لیے بےتاب ہے، اور میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ایک ندی کی صورت اختیار کر چکی تھیں جو میری آنکھوں میں گر کر مجھے دھندلا رہی تھیں، مگر میں نے پلکیں چھپکانا بھی گوارا نہیں کیا، مبادا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر سے غافل ہو جاؤں، اور میرے کانوں میں سنائی دینے والی گھڑی کی ٹک ٹک اب ہتھوڑوں کی ضرب کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زویا کے واپس آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ تعلیمی ادارے سے اس کی واپسی میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں، مگر خوف کا کوئی وقت اور منطق نہیں ہوتی، اور وہ ہر آہٹ پر میرے دل کو حلق میں لے آتا تھا، اور میں نے ایک بار پھر اپنی گرفت اس ہتھوڑی پر مضبوط کی اور خود کو یاد دلایا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ میں یہ صرف اپنی تسلی کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اس بچی کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں جسے میں نے ماں بن کر پالا ہے، اور اگر وہ کسی غلط راستے پر ہے یا کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو یہ جاننا میرا فرض ہے، اور یہ تالا اس کے اور میرے درمیان حائل وہ واحد رکاوٹ ہے جسے ہٹانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اسی سوچ کے تحت میں نے اپنی کلائی میں موجود تمام تر طاقت کو متجمع کیا اور اللہ کا نام لے کر پہلا وار اس زنگ آلود پیتل کے تالے پر کیا جس کی آواز کمرے کی خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ آواز باہر گلی تک نہ گئی ہو۔ مگر یہ وار شاید اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ تالا اپنی جگہ سے ہلا ضرور تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا، جیسے وہ بھی اپنی مالکن زویا کی طرح ضدی
اور پر اسرار ہو، اور اس ناکامی نے میرے اندر کی جھنجھلاہٹ کو مزید ہوا دی، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ سن ہو رہے ہیں اور میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ تالے پر پڑنے والی ضرب کا نشان بالکل واضح ہو چکا تھا، اور اگر میں اب رک جاتی تو زویا کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تب میرا سامنا اس کی ان سرد اور اجنبی نگاہوں سے ہوتا جن کا تصور ہی مجھے لرزا دیتا تھا۔ اس لیے اب یا تو آر پار یا اور مجھے اس کام کو مکمل کرنا ہی تھا، چاہے اس کے بعد جو بھی قیامت ٹوٹتی۔ سو میں نے دوبارہ ہتھوڑی بلند کی، اور اس بار میری نظریں تالے کے کمزور جوڑ پر جمی ہوئی تھیں، اور میرے دماغ میں ماضی کی فلم چل رہی تھی جب احسن زندہ تھے اور ہم سب اسی کمرے میں بیٹھ کر لوڈو کھیلا کرتے تھے، اور زویا کتنی خوش ہوتی تھی۔ تو کیا وہ خوشی جھوٹی تھی، یا یہ غم اور یہ تنہائی سچی ہے؟ اور کیا اس گڑیا گھر کے اندر واقعی صرف گڑیا ہیں، یا زویا کی تنہائی کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جنہیں وہ دنیا سے چھپاتی پھرتی ہے؟ اور اس خیال کے آتے ہی میرے دل میں ایک ہول اٹھا کہ کہیں زویا کسی غلط سنگت میں تو نہیں پڑ گئی، یا کوئی ایسی چیز تو نہیں چھپا رہی جو قانون کی نظر میں جرم ہو۔ اور یہ سوچ مجھے مزید خوف زدہ کر رہی تھی، کیونکہ وقار کی عزت اور اس گھر کا سکون سب کچھ داؤ پر لگا تھا، اور دوسری ضرب پہلی سے زیادہ زوردار تھی، جس نے تالے کے کنڈے کو ٹیڑھا کر دیا، اور لوہے سے لوہے کے ٹکرانے کی وہ چنگاری بھی میں نے دیکھی جو ایک لمحے کے لیے چمکی اور بجھ گئی، مگر تالا اب بھی پوری طرح نہیں ٹوٹا تھا بلکہ لٹک گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسوں پر ہو اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے اعصاب کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اور اسی کشمکش میں محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہے اور مجھے سردی لگنے لگی ہے، حالانکہ باہر شدید گرمی تھی، مگر یہ سردی موسم کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس انجانے خوف کی سردی تھی جو اس گڑیا گھر سے پھوٹ رہی تھی اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ ضرب لگنے سے گڑیا گھر کے لکڑی کے دروازوں میں ذرا سی جھرجھری پیدا ہوئی ہے، جس میں سے گپ اندھیرا جھانک رہا تھا، وہ اندھیرا جو روشنی کو نگل لینے والا تھا، اور میں وہیں رک کر ہانپنے لگی، کیونکہ میری ہمت جواب دے رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں اور مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مگر میرا جسم جیسے زمین میں گڑ گیا تھا اور میں ہلنے سے قاصر تھی، اور میری نظریں اس ٹیڑھے تالے اور اس کے پیچھے چھپے راز پر جمی ہوئی تھیں، اور مجھے اچانک احسن کی یاد اتنی شدت سے آئی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے وہ مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آمنہ رکنا مت، آج رکنا مت، ورنہ سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اور احسن کی یاد نے مجھے ایک نئی قوت بخشی، ایک ایسی قوت جو محبت اور درد کے خمار سے اٹھی تھی، اور میں نے سوچا کہ اگر اس ڈبے میں احسن سے جڑی کوئی نشانی ہے تو مجھے اسے حاصل کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے زویا کی نفرت ہی کیوں نہ مول لینی پڑے، کیونکہ احسن کی گمشدگی کا معمہ آج تک حل نہیں ہوا تھا، اور میرے دل کا ایک گوشہ کہتا تھا کہ اس گھر میں اس گمشدگی کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور موجود ہے، اور زویا کا رویہ اس شک کو یقین میں بدلتا تھا، اور میں نے اپنے آنسو پہنچے اور تیسری بار ہتھوڑی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما، کیونکہ اب میرے بازو شل ہو چکے تھے اور میں مزید ضربیں لگانے کی تحمل نہیں ہو سکتی تھی، اور میں نے اپنی تمام تر نفرت، تمام تر محبت، تمام تر شک اور تمام تر خوف کو اس ایک ضرب میں سمیٹ لیا، اور پوری جان لگا کر ہتھوڑی کو اس ضدی تالے پر دے مارا،
اور ایک زوردار کڑاکے کی آواز آئی، جیسے کوئی ہڈی ٹوٹی ہو یا کسی کا دل ٹوٹا ہو، اور وہ پیتل کا بھاری تالا ٹوٹ کر قالین پر جا گرا، اور اس گرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں ساکت رہ گئی، اور میری نظریں زمین پر پڑے اس ٹوٹے ہوئے تالے پر تھیں جو اب بے جان ہو چکا تھا اور میرا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ رکاوٹ دور ہو چکی تھی اور اب صرف وہ کنڈی باقی تھی جسے سرکانا تھا، اور وہ دو ننھے کواڑ تھے جنہیں کھولنا تھا، اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اندر سے کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جو میری برداشت سے باہر ہو۔ مگر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس گڑیا گھر کے دروازے کو چھوا، اور لکڑی کی ٹھنڈک میرے پوروں میں اتر گئی، اور مجھے ایک عجیب سا کرنٹ لگا، جیسے میں نے کسی زندہ چیز کو چھو لیا ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ اندر سے آنے والی بو اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اور وہ گلاب کی خوشبو اب دم توڑ چکی ہے، اور صرف موت اور ویرانی کی بو باقی رہ گئی ہے۔ اور میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی سانس روک لی، اور آہستہ آہستہ، بہت آہستہ، اس ننھے دروازے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور لکڑی کے پرانے قبضوں نے ایک دردناک اور چبھتی ہوئی آواز نکالی، چر چر رکی آواز جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی اور سناٹے میں کسی چیخ کی طرح گونج رہی تھی، اور جیسے جیسے دروازہ کھل رہا تھا اندر کا اندھیرا کم ہو رہا تھا اور روشنی کی ایک لکیر اندر داخل ہو رہی تھی، مگر ابھی بھی مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری اپنی ہی پرچھائی اس روشنی کے راستے میں حائل تھی، اور میں نے تھوڑا سا سرک کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ مدھم سی چیزیں دکھائی دیں، کچھ رنگین کپڑے، کچھ فرنیچر کے ٹکڑے، مگر سب کچھ دھندلا تھا، اور گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو ہتھوڑے کی ضرب سے اڑ کر ہوا میں مہلک ہو گئی تھی، اور وہ گرد کے ذرات روشنی میں رقص کر رہے تھے جیسے کسی راز کے آمین ہو، اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور اچانک مجھے ایسا لگا جیسے باہر کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی ہے، اور میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا کہ کیا زویا آ گئی، مگر پھر خیال آیا کہ یہ میرا وہم ہے یا شاید ہوا سے دروازہ کھڑکا ہے، اور میں نے اپنی توجہ دوبارہ اس گڑیا گھر پر مرکوز کر دی جس کا ایک پٹ اب آدھا کھل چکا تھا، اور میں اس اندرونی حصے کو دیکھنے کے بالکل قریب تھی، اور وہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اندر کا منظر عام گڑیا گھروں جیسا نہیں تھا، وہاں وہ ترتیب اور سلیقہ نہیں تھا جو زویا کی فطرت تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی بے ترتیبی اور انتشار تھا، جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں جیسے وہاں کوئی کشمکش ہوئی ہو، اور میں نے اپنا ہاتھ اندر ڈالنا چاہا تاکہ اس دوسرے پٹ کو بھی کھول سکوں جو ابھی تک بند تھا، کہ پورا منظر میرے سامنے آ سکے اور مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کیا چیز ہے جو زویا نے اتنی حقارت سے چھپا رکھی ہے، اور کیا اس کا تعلق احسن سے ہے یا وقار سے، یا پھر خود زویا کی اپنی ذات سے۔ اور میرا ہاتھ لرزتے ہوئے اس دوسرے پٹ کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میری انگلیوں نے اس لکڑی کو چھوا مجھے لگا کہ اندر موجود فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے، ایک ایسا سکوت جو طوفان سے پہلے کا ہوتا ہے، اور میں جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ دوسرا دروازہ کھلے گا میری زندگی کی کتاب کا ایک نیا اور شاید آخری باب شروع ہو جائے گا، اور میں نے اپنی ہمت متجمع کی اور دوسرے دروازے کو بھی دھکا دیا، اور وہ بھی اسی چبھتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، اور اب میرے سامنے وہ گڑیا گھر پوری طرح سے کھلا ہوا تھا، مگر اندر کی تاریکی ابھی بھی کچھ تفصیلات کو چھپائے ہوئے تھی، اور میں نے جھک کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی
تو مجھے ایک انسانی ہیولا سا بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جو شاید کوئی بڑی گڑیا تھی، مگر اس کی ساخت عجیب تھی۔ اس کا حلیہ عام گڑیوں جیسا نہیں تھا، اور اس لمحے میرا دماغ سن ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، اور زویا نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے، اور اس کا رخ میری طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اندر کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی یا بٹھائی گئی تھی، اور اس کے کپڑے کچھ جانے پہچانے لگ رہے تھے، مگر دماغ ابھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا، کیونکہ خوف نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی، اور میں بس بت بنی اس ہیولے کو دیکھ رہی تھی، جو اس گڑیا گھر کے وسط میں ایک چھوٹی سی کرسی پر براجمان تھا، اور اس کے ارد گرد عجیب و غریب چیزیں بکھری پڑی تھیں، اور مجھے لگا کہ مجھے اس ہیولے کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنی طرف گھمانا ہوگا یا مزید جھک کر دیکھنا ہوگا، اور یہ امر میرے لیے کسی پہاڑ سر کرنے سے کم نہیں تھا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آمنا مت دیکھو، واپس پلٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، تالا بدل دو اور بھول جاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا تھا۔ مگر تجسس کا بھوت اب میرے سر پر سوار تھا، اور میں نے اپنے ہاتھ اس ہیولے کی طرف بڑھائے تاکہ اسے چھو سکوں اور دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہے، اور جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے قریب پہنچا، مجھے اس کے کپڑوں کی بناوٹ محسوس ہوئی، جو کہ ایک مردانہ قمیض کا کپڑا تھا، اور یہ احساس میرے لیے کسی بھی جھٹکے سے کم نہیں تھا کہ زویا نے گڑیا گھر میں مردانہ کپڑے پہنی گڑیا کیوں رکھی ہے، اور وہ بھی اتنی پرانی اور بوسیدہ حالت میں، اور اس سوال نے میرے ذہن میں ہزاروں وسوسوں کو جنم دیا، اور میں نے ہمت کر کے اس ہیولے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے اپنی طرف موڑ سکوں، اور اس لمحے جو سردی اور کراہت مجھے محسوس ہوئی وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی، کیونکہ وہ عام پلاسٹک یا روئی نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی تھا، کچھ سخت اور کچھ کھوکھلا سا، اور میں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر میری نظریں ابھی بھی وہیں جمی ہوئی تھیں، اور میں سانس لینا بھول گئی تھی، اور کمرے کی خاموشی اب چیخ رہی تھی، اور میں اس انکشاف کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی جو میری دنیا اجاڑنے والا تھا، اور میرے دماغ میں زویا کی وہ بات گونج رہی تھی کہ یہ میری دنیا ہے، اور اس دنیا میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اب میں اس کی ممنوعہ دنیا میں دخل دے چکی تھی، اور جرم کی مرتکب ہو چکی تھی، اور سزا کی حقدار ٹھہر چکی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سزا کیا ہوگی، مگر جو بھی ہوگی وہ اس منظر سے زیادہ خوفناک نہیں ہو سکتی تھی، جو اب دھیرے دھیرے میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو رہا تھا، کیونکہ روشنی کا زاویہ بدل رہا تھا، اور سورج کی ایک کرن کھڑکی سے چھن کر سیدھی اس گڑیا گھر کے اندر اس ہیولے پر پڑنے والی تھی، اور میں انتظار کر رہی تھی اس آخری پردے کے اٹھنے کا جو میرے اور حقیقت کے درمیان حائل تھا، اور وہ کرن دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی اس ہیولے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میرا اپنا دل ذاتی طور پر ڈوب رہا تھا، اور میں چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، اور اسی عالم میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر مجھے اپنی گردن کے پیچھے کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں، یا شاید یہ ہوا کا گزر تھا، لیکن میں مڑ کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میرے سامنے وہ منظر تھا جس نے مجھے جکڑ رکھا تھا، اور وہ کرن اس ہیولے کے ہاتھ تک پہنچ چکی تھی جو کرسی کے بازو پر لٹکا ہوا تھا، اور اس ہاتھ کی ساخت دیکھ کر میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا، اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ کسی گڑیا کا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نما ہاتھ تھا،
جس پر جھریوں زدہ جلد یا شاید کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا، کیا یہ کوئی کھلونا ہے یا حقیقت؟ اور اگر یہ کھلونا ہے تو اتنا بھیانک کیوں ہے؟ اور زویا اسے گڑیا گھر میں کیوں رکھے گی؟ اور پھر میری نظر اس ہاتھ کی انگلی پر گئی جہاں پر کچھ چمک رہا تھا، مگر ابھی وہ چمک واضح نہیں تھی، اور میں اس چمک کو پہچاننے کی کوشش کر ہی رہی تھی، اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی، مگر مجھے خود کو سنبھالنا تھا، کیونکہ مجھے حقیقت کی تہہ تک پہنچنا تھا، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور زویا شاید میڈیکل کی طلبہ بننا چاہتی ہے، اس لیے ایسے ماڈلز رکھتی ہے، مگر یہ دلیل میرے دل کو تسلی دینے کے لیے ناکافی تھی، کیونکہ ماڈلز کو گڑیا گھر میں سجا کر اور تالا لگا کر نہیں رکھا جاتا، اور نہ ہی ان سے راتوں کو باتیں کی جاتی ہیں، اور نہ ہی ان سے ایسی بو آتی ہے۔ اور یہ بو اب اتنی شدید تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیا کر دوں گی، اور میں نے اپنی شال سے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا اور پھر سے اس ہیولے کی طرف متوجہ ہو گئی جو اب میرے سامنے ایک خوفناک معمہ بنا بیٹھا تھا، اور میں اس معمے کو حل کرنے کے لیے بے چین تھی، اور میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر دوبارہ اس ہیولے کی طرف بڑھا تاکہ میں اس کا رخ موڑ سکوں اور اس کا چہرہ دیکھ سکوں جو دوسری طرف تھا، اور جس پر شاید حقیقت لکھی ہوئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اس چہرے کو دیکھنے کے بعد میں شاید کبھی پرسکون نہ رہ سکوں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، اور یہی وہ کشمکش تھی جس نے مجھے اس گڑیا گھر کے سامنے اس قالین پر جکڑ رکھا تھا، اور میں وقت کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، اور صرف اس لمحے میں جی رہی تھی جو میرے اور سچائی کے درمیان آخری فاصلہ تھا، اور اب وہ فاصلہ سمٹ رہا تھا، کیونکہ میری انگلیاں اس ہیولے کے بازو کو چھو رہی تھیں، اور میں اسے گھمانے کے لیے زور لگانے ہی والی تھی کہ اچانک باہر گلی سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا، اور میں اچھل پڑی، مگر میری نظریں ابھی بھی اس گڑیا گھر کے اندر ہی قید تھیں، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور میں نے ایک جھٹکے سے اس کرسی کو جس پر وہ ہیولا بیٹھا تھا اپنی طرف گھما دیا، اور اب وہ ہیولا اور میں آمنے سامنے تھے، مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور بالوں یا ٹوپی کی وجہ سے چہرہ چھپا ہوا تھا، اور مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھانا تھا، اور یہ میری ہمت کا آخری امتحان تھا، اور میں کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس جھکے ہوئے سر کی طرف بڑھی تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں جو برسوں سے اس لکڑی کے ڈبے میں مقید تھا، اور جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہی لمحے میری دنیا تاریک ہونے والی ہے یا روشن، مگر میں یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے طویل اور بھاری لمحہ ہے، جس کا بوجھ اٹھانا میرے ناتواں کاندھوں کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اور میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، جو بھی ہو خیر ہو، اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں سچ کا سامنا کر سکوں۔ اور میں نے اپنی انگلی اس ہیولے کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی، اور آہستہ آہستہ اس کا سر اوپر اٹھانا شروع کیا، اور جیسے جیسے سر اوپر اٹھ رہا تھا میرا دل بیٹھ رہا تھا، اور سسپینس اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا، اور میں سانس لینا بھول گئی تھی، میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور بس وہ چہرہ میرے سامنے آنے ہی والا تھا، وہ چہرہ جو شاید کسی اجنبی کا تھا، یا کسی بہت اپنے کا، یا شاید کسی خوفناک بلا کا۔ وہ بس یہی لمحہ تھا جب ہر چیز تھم گئی اور میں سچائی کے روبرو ہونے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب میرے کانپتے ہاتھوں نے اس جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا، اور جیسے ہی اس ہیولے کا چہرہ
میری نظروں کے سامنے آیا تو میرے حلق سے نکلنے والی چیخ وہاں گھٹ کر رہ گئی اور میرا خون رگوں میں برف کی طرح جم گیا، کیونکہ میرے سامنے کوئی پلاسٹک کی گڑیا یا کوئی مصنوعی کھلونا نہیں تھا، بلکہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس کی خالی اور سیاہ آنکھوں کے گھڑے مجھے گھور رہے تھے اور جس پر گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف سوکھی ہوئی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر زردی مائل دانت ایک بھیانک اور دائمی مسکراہٹ کو بکھیرے ہوئے تھے۔ اور یہ منظر اتنا خوفناک اور اتنا غیر متوقع تھا کہ میرا دماغ اسے قبول کرنے سے انکاری تھا اور میں پتھرا گئی تھی، مگر میری نظریں اس کھوپڑی سے پھسل کر نیچے اس کے لباس پر گئیں اور میری سانسیں تھم گئیں، کیونکہ وہ قمیض وہی تھی جو میرے شوہر احسن نے اپنی گمشدگی والے منحوس دن پہن رکھی تھی، وہی نیلی دھاری دار قمیض جس کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا تھا، جسے میں نے خود سوئی دھاگے سے ٹانکا تھا، اور وہ ٹانکا اب بھی وہاں موجود تھا۔ اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان سر پر آ گرا، اور میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چیخوں اور اپنا سر پیٹ لوں، مگر میری آواز میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور میں بے جان بت کی طرح زمین پر گری ہوئی تھی۔ اور پھر میری لرزتی ہوئی نظر اس ڈھانچے کے بائیں ہاتھ کی ہڈیوں والی انگلی پر گئی جہاں وہ فیروزے والی چاندی کو انگوٹھی موجود تھی جو میں نے احسن کو ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی، اور جس کے اندر ہم دونوں کا نام کندہ تھا، اور وہ انگوٹھی اس ہڈی میں ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی، مگر اس کی چمک نے میری آنکھوں کو ذخیرہ کر دیا اور مجھے یقین دلا دیا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا گمشدہ شوہر احسن ہے، جسے میں سالوں سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی اور جس کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی اور وظیفے پڑھے تھے، مگر وہ کہیں دور نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ہی گھر میں، میری ہی سوتیلی بیٹی کے کمرے میں، اس لکڑی کے ڈبے میں قید تھا، اور میں نادان اسے پوری دنیا میں تلاش کرتی رہی، جبکہ وہ میرے وجود کے سائے میں ہی گل سڑ رہا تھا۔ اور یہ انکشاف میرے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا کہ احسن مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ اسے مجھ سے چھینا گیا تھا اور اسے مار کر اس طرح بے دردی سے سجایا گیا تھا جیسے وہ کوئی نمائشی چیز ہو، اور اس کمرے میں پھیلی ہوئی وہ بو اب میری سمجھ میں آ رہی تھی جو احسن کے وجود کے ختم ہونے اور گلنے سڑنے کی بو تھی، جسے زویا سالوں سے عطروں اور خوشبوؤں میں چھپاتی رہی تھی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنا شفاق اور سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جیتے جاگتے انسان کو مار کر اسے اپنے کمرے میں سجا لے اور روز رات کو اس کے مرجا وجود سے باتیں کرے۔ اور یہ سوچ کر مجھے زویا سے گھن آنے لگی اور خوف محسوس ہونے لگا کہ میں ایک درندے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی تھی، اور میں نے احسن کے ان بے جان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش کی، مگر میری ہمت جواب دے گئی، کیونکہ وہ اب احسن نہیں رہا تھا بلکہ وہ زویا کے جنون کی ایک خوفناک تصویر بن چکا تھا۔ اور میں وہیں بیٹھی زاروں قطار رونے لگی، اور میرے آنسو اس قالین پر گر رہے تھے جہاں شاید احسن نے اپنی آخری سانسیں لی ہوں گی، اور مجھے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب زویا احسن کے غائب ہونے پر میرے گلے لگ کر روتی تھی اور مجھے تسلیاں دیتی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب مکاری تھی، اور وہ ہر لمحہ مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی اور میرے دکھ کا تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اور ابھی میں اسی صدمے اور قرب کی کیفیت میں تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک لمبا سایہ نمودار ہوا، اور میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ دروازے پر زویا کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کا کالج بیگ لٹک رہا تھا۔
اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی جو میں ہمیشہ دیکھتی تھی، بلکہ ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ اور سرد مہری تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس کی آنکھوں میں خوف یا شرمندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور درندگی تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا، اور اس کے قدموں کی چاپ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی، اور میں خوف سے پیچھے کھسکنے لگی، مگر میرے پیچھے دیوار تھی اور میں کہیں پر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اور زویا نے اپنا بیگ زمین پر پھینکا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک ٹھنڈی اور سپاٹ آواز میں بولی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آنٹی آمنہ کہ میرے گڑیا گھر کو مت کھولنا، یہ میری دنیا ہے اور میری دنیا میں جھانکنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور آپ نے میری امانت میں خیانت کی۔ اور اس کا لہجہ اتنا نارمل تھا جیسے ہم کسی عام گھریلو مسئلے پر بات کر رہے ہوں، اور یہ بات میرے لیے مزید وحشت کا باعث تھی۔ اور میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ زویا، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے احسن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ تو زویا نے ایک زوردار کہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھا، اور اس کہے میں اتنا زہر اور جنون تھا کہ مجھے لگا کہ چھت گر پڑے گی، اور اس نے میرے قریب آ کر میرے چہرے کے بالکل پاس جھک کر کہا کہ بیٹی نہیں، میں احسن کو چاہتی تھی آنٹی، اور میں اسے دیوانوں کی طرح پیار کرتی تھی، مگر وہ نادان تھے جو میری محبت کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور کہا کہ وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں کیسے برداشت کر لیتی کہ احسن میرا نہیں تو کسی اور کا ہو جائے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو وہ آپ کے پاس واپس آ جاتے، اس لیے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، اور اب وہ صرف میرے ہیں، اور میں جب چاہتی ہوں ان سے باتیں کرتی ہوں، اور وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے اور نہ ہی مجھے ڈانٹتے ہیں، اور دیکھو وہ یہاں کتنے سکون سے ہیں۔ اور یہ سن کر مجھے لگا کہ میں کسی پاگل خانے میں ہوں۔ یہ لڑکی مکمل طور پر ذہنی مریض اور نفسیاتی ہے، جسے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور جس کا جنون اسے انسانیت کے درجے سے گرا چکا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ تم بچو گی نہیں زویا، میں وقار کو سب بتا دوں گی اور پولیس تمہیں لے جائے گی۔ تو زویا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا جس کی چمک نے میری آنکھوں کو حیراں کر دیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ وقار کو بتانے کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے آنٹی، اور اب آپ بھی اس راز کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو بھی اس راز کو جان لیتا ہے وہ اس کمرے سے زندہ باہر نہیں جاتا، اور اب آپ بھی احسن کے ساتھ یہی رہیں گی، اور ہم تینوں ایک خوشحال فیملی کی طرح ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی، سوائے اس ہتھوڑی کے جو مجھ سے کچھ فاصلے پر گری پڑی تھی، اور میں نے اس کی طرف جھپٹنا چاہا، مگر زویا مجھ سے زیادہ پتھریلی نکلی اور اس نے میرا راستہ روک لیا، اور اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ خنجر میری طرف تانے کھڑی تھی، اور میں احسن کے ڈھانچے اور اپنی موت کے درمیان پھنس چکی تھی۔ اور اس لمحے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اکیلے اس راز کو کھولنے کی کوشش کیوں کی۔
اور کیوں میں نے وقار کا انتظار نہیں کیا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور موت میرے سر پر کھڑی ناچ رہی تھی، اور زویا کا جیون اپنی انتہا پر تھا اور وہ مجھے مارنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اور پھر اس نے مجھ پر وار کیا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو یاد کیا، مگر کہانی کا اختتام یوں نہیں ہوا، کیونکہ شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور عین اسی وقت باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آئیں اور دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، کیونکہ وقار جو اپنے دفتر سے کچھ فائلیں بھول کر واپس آئے تھے، انہوں نے کھڑکی سے مجھے گڑیا گھر توڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کچھ غلط ہے، اور انہوں نے پولیس کو بلا لیا تھا، اور دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی زویا کا دھیان بھٹ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری جان بچی، مگر زویا پکڑے جانے کے ڈر سے اس گڑیا گھر کی طرف بھاگی اور اس نے احسن کے ڈھانچے کو گلے لگا لیا اور چیخنے لگی کہ کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جب پولیس اندر داخل ہوئی تو منظر یہ تھا کہ زویا ہڈیوں کے ڈھانچے سے لپٹی ہوئی تھی اور میں کونے میں سہمی ہوئی تھی، اور وقار اپنی بیٹی کی یہ حالت اور اپنے دوست کا یہ انجام دیکھ کر پتھر کے ہو گئے تھے، اور یوں اس گڑیا گھر کا راز فاش ہوا اور احسن کا انجام دنیا کے سامنے آیا۔ مگر اس واقعے نے ہم سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا، اور وہ گھر ویران ہو گیا، کیونکہ اب صرف یادیں اور خوف کے سائے رقص کرتے تھے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے باطن میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی جنہیں ہم سب سے زیادہ معصوم اور اپنا سمجھتے ہیں وہی ہماری بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یک طرفہ محبت اور اندھا جنون انسان کو درندگی کی اس سطح پر لے جاتا ہے جہاں اسے اچھے برے اور انسانی قدروں کا کوئی پاس نہیں رہتا، اور وہ اپنی انا اور خواہش کی تسکین کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور ہم سب سے اہم بات یہ کہ شک اگر بر وقت کیا جائے اور اس کی تہہ تک پہنچا جائے تو وہ حقیقت کو سامنے لے آتا ہے، مگر اس کے لیے احتیاط اور عقل مندی ضروری شے ہے، ورنہ انسان اپنی جان بھی گنوا سکتا ہے۔ اور بے جا رازوں اور بند دروازوں کے پیچھے اکثر ایسے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا کمزور دلوں کا کام نہیں ہوتا، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی نفسیاتی کیفیت اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ نظر انداز کی گئی چھوٹی سی ذہنی الجھن ایک دن بڑے سانحہ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔